باحثا علما تريد نفعا صلاحا تستزيد اصبر وداوم لا تحيد لا يبلغ العلم البليد فهو الكريم هو الشديد وهو القريب هو البعيد. بسم الله والصلاة والسلام على رسول الله. قال المصنف رحمه الله تعالى: باب ما جاء في تغيير المنكر باليد أو باللسان أو بالقلب. قال حدثنا ابن دار قال أخبرنا عبد الرحمن بن مهدي قال أخبرنا سفيان عن قيس بن مسلم عن خالد بن شهاب قال أول من قدم الخطبة قبل الصلاة مروان فقام رجل فقال لمروان قال السنة فقال يا فلان ترك ما هناك فقال أبو سعيد أما هذا فقال أبو سعيد أما هذا فقد قضى ما عليه سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول من رأى منكرا فليغيره بيده ومن لم يستطع فبلسانه ومن لم يستطع فبقلبه وذلك أضعف الإيمان. هذا حديث حسن صحيح. بسم الله الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه أما بعد. فقال الإمام المصنف رحمه الله تعالى الإمام الترمذي رحمه الله قال: باب ما جاء في تغيير المنكر باليد او باللسان او بالقلب. کتاب الفتن، جامع ترمذی کتاب الفتن، اور باب ہے باب ما جاء فی تغییر المنکر. باب اس بارے میں ہے کہ برائی کو تبدیل کرنا، منکر کو تبدیل کرنا، بالید ہاتھ کے ساتھ، او باللسان یا زبان کے ساتھ، او بالقلب یا دل کے ساتھ. اللہ اکبر. کتاب الفتن آپ پڑھ رہے ہیں، مختلف ابواب آپ نے پڑھ لی ہیں اس میں، اور آج باب ہے منکر کو تبدیل کرنے کے بارے میں. تو اس سے پہلے جو امام صاحب نے دو باب باندھے تھے، جو اس سے پہلے اور اس سے پہلے والا باب ہے، اس بارے میں تھا کہ نزول العذاب اذا لم یغیر المنکر، کہ جب لوگ برائی کو دیکھ کر برائی کو تبدیل نہ کریں، حالانکہ اس کو تبدیل کرنے کی طاقت رکھتے ہوں، برائی کو روکنے کی طاقت رکھتے ہوں، اگر پھر بھی ظالم کا ہاتھ نہیں روکیں گے، اس کو ظلم کرنے سے نہیں روکیں گے، ڈرائیں گے، تو فرمایا پھر لوگ اللہ کے عذاب کے مستحق کو، پھر اللہ کا عذاب آتا ہے. ٹھیک ہے. اور اس میں جو ہم نے حدیث پڑھی تھی وہ سیدنا صدیق فرماتے ہیں کہ یا ایھا الذین آمنوا علیکم انفسکم لا یضرکم من ضل اذا اهتدیتم. یہ جو آیت مبارکہ ہے یہ اپنے ظاہر کے اوپر نہیں ہے، اس سے مراد یہ نہیں ہے کہ امر بالمعروف نہ ہو یا برائی سے روکنا نہ ہو، نہیں منکر نہ ہو، بلکہ نہیں، فرمایا کہ اصل نے فرمایا جب ظالم کو لوگ دیکھے اور ہاتھ نہ روکے تو قریب ہے کہ اللہ سب کو عمومی طور پہ عذاب میں مبتلا فرما دے. اس کے بعد جو باب تھا وہ تھا الامر بالمعروف اور والنہی عن المنکر، امر بالمعروف اور نہی عن المنکر کے بارے میں، اس کی ترغیب اور نہ کرنے کے اوپر کیا جو وعید ہے، اللہ کی طرف سے عذاب آتا ہے، دعائیں قبول نہیں ہوتی ہیں. ٹھیک ہے. تو یہ امام صاحب نے دو باب باندھنے کے بعد جو اب تیسرا باب باندھا ہے وہ گویا کہ پہلے امام صاحب نے امر بالمعروف اور نہی عن المنکر کی اہمیت، اس کا حکم بیان کیا، اس کی وضاحت کی، تو اس کے بارے میں بتایا کہ کیا کیا احادیث میں حکم ہے اور نہ کرنے پر کیا وعید ہے، اور اب امام صاحب نے اس کا درجہ بیان کیا ہے. ٹھیک ہے. اس باب میں امام صاحب نے بتایا کہ بھائی جو بھلائی کا حکم دینا ہے، نیکی کا حکم دینا ہے، برائی سے منع کرنا ہے، اس کے درجات ہیں. کیا ہے؟ اس کے ایک ہی درجے میں نہیں ہے. ہر آدمی اپنے لحاظ سے، اپنی طاقت کے لحاظ سے، ٹھیک ہے، اپنی وسعت کے لحاظ سے، جو اس کی طاقت میں ہے، جو اس کی وسعت میں ہے، کوئی طاقت سے روک سکتا ہے، کوئی اس کو ہاتھ سے روک سکتا ہے، کوئی زبان سے بیان کر سکتا ہے، کوئی دل میں برا جان سکتا ہے، کوئی قلم سے اس کے بارے میں لکھ سکتا ہے، وضاحت کر سکتا ہے. تو امام سے بتا رہے ہیں کہ اس میں درجات ہیں. طارق بن شہاب ان سے روایت ہے، کہتے ہیں کہ اول من قدم الخطبۃ قبل الصلاۃ، سب سے پہلے جنہوں نے خطبے کو مقدم کیا نماز سے، یعنی نماز عید میں نماز پہلے ہوتی ہے نا اور خطبہ بعد میں ہوتا ہے، تو یہ مروان نے نا فرمایا اول من قدم الخطبۃ قبل الصلاۃ مروان، سب سے پہلے مروان نے یہ کیا، یہ خطبہ پہلے دیا اور نماز
بعد میں الٹ کر دیا. کس لیے؟ اس لیے کہ لوگ نماز پڑھنے کے بعد چلے جائیں گے, میرا خطبہ نہیں سنیں گے, میری گفتگو نہیں سنیں گے. تو جب انہوں نے یہ کام کیا, اب دیکھیں یہ کام, ٹھیک ہے, یہ ایک عمومی طور پر عوام الناس میں اور عید کے موقع پر, اور جو وقت کا گورنر ہے, جو اس علاقے کا حکمران ہے, اس شہر کا حاکم ہے, اس کی طرف سے یہ عمل کیا گیا. سنت کی مخالفت کی گئی واضح طور پر, ٹھیک ہے, کہ خطبہ مقدم کر دیا, نماز کا مؤخر. تو فقام رجل, ایک آدمی کھڑے ہوئے, ایک آدمی کھڑا ہوا, فقال لمروان, اس نے مروان سے کہا, خالفت السنت, کہ تو نے سنت کی مخالفت کی ہے. تو دیکھیں یہ جذبہ ہوتا ہے, ٹھیک ہے, یہ ہمت ہوتی ہے, طاقت کی بات ہے, یہ دل جگرے والا کام ہوتا ہے کہ انسان جو ہے قرآن کے سامنے پھر کوئی کھڑے ہو گیا, پھر کوئی سیدھی الٹی بات نہیں کی, کوئی دائیں بائیں کی بات نہیں کی, سیدھا اسے کہا خالفت سنت یا مروان. مروان تو کیا کر رہے, سنت کی مخالفت کر رہے ہو, کوئی عقل کو ہاتھ مارو, ہوش کے ناخن لو, کیا کر رہے, خالفت سنت کی مخالفت. فقال, کیا کہا مروان نے, یا فلان, اے فلاں آدمی, توری کا ما ہنالک, اس کو چھوڑ دیا گیا ہے جو یہاں پر ہے, یعنی جس کو تو سنت کہہ رہا ہے کہ نماز پہلے پڑھنا, خطبہ بعد میں دینا, تیری بات ٹھیک ہے, سنت تو ہے, لیکن اس کو چھوڑ دیا گیا ہے, ٹھیک ہے, یعنی اب اس پہ عمل نہیں ہوگا. تو جناب سیدنا ابو سعید خدری رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں, فقال ابو سعید, کہتے ہیں, اما ہذا, جہاں تک یہ شخص ہے جس نے یہ کہا تھا نا کہ تو نے مروان سے کہا کہ تو نے سنت کی مخالفت کی ہے, فقد قضا ما علیہ, اس نے ادا کر دیا جو اس پر لازم تھا. کہا کہ اس شخص نے وہ حق ادا کر دیا جو اس کی ذمہ داری تھی, جو اس پر اس نے حق ادا کر دیا ہے. کیوں؟ سمعت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یقول, ابو سعید خدری فرماتے ہیں کہ میں نے سنا تھا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے, آپ فرما رہے تھے, من رأى منکرا, جس شخص نے کسی منکر کو دیکھا, کسی برائی کو دیکھا, فلینکرہ بیدی, اس کو چاہیے کہ اپنے ہاتھ سے اس کو تبدیل کرے, اس کا انکار کرے, اس کی مخالفت کرے. ومن لم یستطع, اور جو طاقت نہ رکھتا ہو فبلسانہ, تو اپنی کم از کم زبان سے تو بیان کرے اس کو. فمن لم یستطع, اور جو اس کی بھی طاقت نہ رکھے زبان کی بھی, تو فبقلبہ, بس اپنے, وذالک اضعف الایمان, اور یہ ایمان کا سب سے کمزور درجہ ہے, ٹھیک ہے, سب سے کم تر درجہ ہے. تو یہ ٹھیک ہے, تو اس میں گویا کہ برائی کو دیکھ کر اس کو تبدیل کرنا, برائی کی مخالفت کرنا, اس کے درجات بیان ہوئے. اور یہ تمام درجات جو ہے انسان کی طاقت اور استطاعت کے اوپر ہے, انسان کی وسعت کے مطابق, اس کی وسعت میں کیا ہے کیا نہیں ہے. اب اس میں ایک بڑا عمدہ بات ہے, وہ کیا ہے, اگر ایک انسان کے پاس جو ہے وہ یہ طاقت ہے, یہ وسعت ہے کہ وہ اپنے ہاتھ سے برائی کو روک سکتا ہے, یعنی وہ معاملہ اس کے اختیار میں ہے, اس کے ماتحت کا معاملہ ہے, اس کے ادارے کے اندر معاملہ ہے, اگر وہ وہاں پر ہاتھ سے نہیں روکتا, صرف زبان سے روکتا ہے, تو یہاں پر وہ گناہ گار ہے, ٹھیک ہے, یہاں پر وہ عاصی ہے, نافرمان ہے, یہاں پر وہ مجرم ہے. کیوں کہ پہلا درجہ جو ہے یہ اس کی طاقت میں ہے, اس کی وسعت میں ہے, اور وہ یہ کر سکتا ہے, لیکن اس نے جان بوجھ کے اس درجے کی مخالفت کی ہے. تو اس لیے اس پر لازم ہے کہ اپنی زبان اپنے ہاتھ سے ہی روکے. اور پھر ہاتھ سے روکنے سے مراد کیا ہے, اس کے بھی درجات ہیں. لازمی نہیں کہ پہلی بار ڈنڈا اٹھا لو, شروع میں ہی جو ہے آدمی گن اٹھایا کھڑا ہو, ایسا نہیں ہوتا, ترتیب وار ہوتا ہے, ٹھیک ہے. آپ ترتیب, سب سے پہلے آخری پتہ پہلے نہیں کھیلتے, ترتیب وار جس میں انسان سمجھاتا ہے, بات کرتا ہے, سٹیپ بائی سٹیپ جو ہے انسان سٹیپ اٹھاتا ہے اس برائی کو روکنے کے لیے. پھر فرمایا کہ ومن لم یستطع, اور جو اپنے ہاتھ سے اپنی طاقت سے برائی کو روکنے کی طاقت نہ رکھتا ہو, تبدیل نہ کر سکتا ہو, تو کم از کم اس سے بعد کا درجہ کیا ہے, وہ کیا ہے, فبلسانہ, اس برائی کو بیان تو کرے, اپنی زبان سے کم از کم معاشرے کو بتائیں, لوگوں کو بتائیں کہ یہ برائی ہے, تو آپ کے بتانے سے کئیوں کی اصلاح ہو جائے گی. اگر وہ برائی نہیں بھی رکتی ہے, کم از کم لوگ پہچانیں گے تو صحیح کہ یہ برائی ہے. تو یہ بولنا اور اپنی زبان سے, جس کی مثال آج کل سوشل میڈیا ہے, ٹھیک ہے, کہ سوشل میڈیا پہ حق بات تو کریں, سچ بات تو بتائیں, برائی کو برائی تو کہیں, وہ بھی مناسب انداز میں. اور زبان سے بھی کیا مراد ہے, مناسب انداز میں, یہ نہیں کہ زبان سے اگلے کو برا بھلا کہنا شروع کر دیں, اس کو لٹاڑ کے رکھ دیں, ایسا نہیں ہے. فرمایا ادعو الی سبیل ربک بالحکمہ والموعظۃ الحسنہ ہے. پھر اس کے بعد ہے وجادلہم باللتی ہی احسن, درجے ہیں سارے.
حکمت کے ساتھ بلانا ہے، اچھی نصیحت کے ساتھ ہے، عمدہ الفاظ ہے، اخلاق کے ساتھ ہے. جو قرآن نے کیا فرمایا تعالیٰ نے نبی سے کیا فرمایا کہ فَبِمَا رَحْمَةٍ مِّنَ اللَّهِ لِنْتَ لَهُمْ. تو اللہ کی رحمت ہے کہ آپ نرمی سے گفتگو کرتے ہیں. وَلَوْ كُنْتَ فَظًّا غَلِيظَ الْقَلْبِ لَانفَضُّوا مِنْ حَوْلِكَ. زبان سخت ہوتی ہے، لوگ آپ بھاگ جاتے ہیں آپ کے ارد گرد سے، چھوڑ جاتے ہیں آپ کو. تو اس لیے دعوت دینے میں، امر بالمعروف میں، نہی عن المنکر میں یہ درجات جو ہے، ٹھیک ہے، یہ بہت بڑی اہمیت ہے اس کی. یہ بہت بنیادی چیز ہے کہ انسان خیال رکھے طریقہ جو ہے، حکمت جو ہے اس کا. اور اس کے بعد کیا فرمایا آپ نے؟ اگلا کیا ہے؟ فرمایا کہ وَمَن لَّمْ يَسْتَطِعْ فَبِقَلْبِهِ. وَمَن لَّمْ يَسْتَطِعْ کہ جو انسان ہے اس زبان کی بھی طاقت نہیں رکھتا، یعنی حالات ایسے ہیں، مشکل ہیں، فتنے کا دور ہے، کوئی اس طرح کے مسائل ہیں، یا وہ بہت کمزور آدمی ہے کہ اپنی زبان سے بھی برائی کو برائی فَبِقَلْبِهِ، تو کم از کم دل سے اس پر راضی نہ ہو، دل سے اس برائی پر مطمئن نہ ہو، کم از کم اپنے دل کے اندر تو برائی کو برائی جانے نا. وَذَلِكَ أَضْعَفُ الْإِيمَانِ، اور یہ کیا ہے ایمان کا. اور جو شخص اپنے دل سے بھی برائی کو برائی نہ سمجھے، اس پر راضی ہو جائے، تو گویا کہ وہ اس برائی میں شامل ہو گیا، پھر تو وہ عذاب کا مستحق ہے نا. تو فرمایا کہ یہ سب سے آخری چیز یہ ہے کم از کم انسان اپنے دل کے اندر اپنی ذات تک، ٹھیک ہے، اس برائی کو برائی جانتا ہو. تو اس سے ایک اور بات پتہ بھی چلی. فرمایا کہ وَذَلِكَ أَضْعَفُ الْإِيمَانِ، یہ کیا ہے ایمان کا. پتہ چلا کہ ایمان کے درجات ہیں. ایمان کے کیا ہیں؟ درجات ہے نا ایمان کے. کسی کا ایمان قوی ہے، کسی کا ایمان کمزور ہے. الایمان یزید وزن، کچھ ایمان بڑھتا بھی ہے، کم بھی ہوتا ہے، پڑھا ہوا ہے آپ نے، ٹھیک ہے. تو اس حدیث سے بھی معلوم ہو رہا ہے. اور وہ حدیث پڑھی ہوئی ہے آپ نے جس میں آپ نے فرمایا کہ کتنے درجے ہیں ایمان کے، کتنے شعبے خصلتیں ہیں. الایمان بضع و70 شعبہ، میں 70 سے اوپر اس کی شاخیں ہیں. اور سب سے اعلیٰ کیا ہے اس میں؟ لا الہ الا اللہ، قول لا الہ. اور سب سے ادنا کیا ہے اس میں؟ اماطۃ الاذى عن الطریق، بھائی تکلیف دہ چیز کو دور کرنا. مسلمان یہ بھی ایمان کا درجہ ہے، مسلمان سے تکلیف دور کرنا. چلیں پڑھیں اگلی حدیث. باب منه قال حدثنا احمد بن منيع قال اخبرنا ابو معاويه عن الاعمش عن الشعبي عن النعمان بن بشير قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم مثل القائم، مثل القائم، دیکھیں عبارت کی تیاری نہیں کرتے آپ ہیں. مثل القائم على حدود الله والمدهن فيها كمثل قوم استهموا على سفينة في البحر فأصاب بعضهم إعلاها وأصاب بعضهم أسفلها فكان الذين في أسفلها يصعدون فيستقون الماء ويصبون على الذين في إعلاها فقال الذين في إعلاها لا دعكم تصعدون فتؤذوننا فقال الذين في أسفلها فهل. جی اسی باب کی دوسری حدیث ہے. سیدنا نعمان بن بشیر رضی اللہ عنہ کی روایت ہے. وہ روایت کرتے ہیں عن النعمان بن بشیر رضی اللہ تعالی عنہ قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، کہتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا. تو جب بھی حدیث آپ پڑھتے ہیں یا سنتے ہیں پتہ ہے اس میں ہر حدیث میں تقریباً یہ آتا ہے قال رسول اللہ، سمعت النبی صلی اللہ علیہ یا رأیت النبی صلی اللہ علیہ وسلم. تو کم از کم حدیث کی برکت یہ کہ انسان درود پڑھ لیتا ہے. جتنی حدیث پڑھیں گے اتنا درود کون سا پڑھ لیں گے، ٹھیک ہے. درود کے فائدے آپ کے سامنے ہیں. اور پھر جب انسان یہ لفظ اب دیکھیں لگاتار آپ 8 سال یہی پڑھتے ہیں قال رسول وسلم قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، تو اگر پھر بھی اس کے پڑھنے کے بعد بھی اگر آپ کے دل میں محبت ہی نہ آئے اللہ کے رسول وسلم کی، اگر اس کو پڑھ کے کوئی جذبہ ہی دل میں نہ آئے، کوئی انسان کے دل میں جوش نہ آئے تو پھر تو کوئی فائدہ نہیں ہے نا. پھر تو خالی ہم ایسے ہی خانہ پوری کر رہے ہیں. تو اصل چیز یہ ہے کہ ان کلمات کو پڑھ کے انسان کو پتہ چلے کہ جو آگے الفاظ آ رہے ہیں وہ بڑے اہم ہیں، جو آگے بات آ رہی ہے اس کی کوئی عام بات نہیں ہے. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے، آپ کا حکم ہے، آپ کی حدیث ہے، حدیث رسول ہے. تو کیا فرمایا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے؟ باب وہی ہے، اسی باب کی اگلی حدیث ہے. باب کا عنوان کیا تھا کہ تغییر المنکر، کہ منکر کو تبدیل کرنا اپنے ہاتھ کے ساتھ یا اپنی زبان کے ساتھ یا اپنے. اور ہم نے پڑھ لیا بتایا کہ امر بالمعروف اور نہی عن المنکر کے درجے ہوتے ہیں، پڑھ لیا ہم نے، ٹھیک ہے. ابھی اللہ اکبر،
اب یہاں بتایا جا رہا ہے اس حدیث میں اچھا جو آپ نے پچھلی حدیث پڑھی تھی نا جس میں پڑھا کہ جو برائی کو دیکھتے اپنے ہاتھ سے تبدیل کرے یا اپنی زبان سے یا اپنے دل سے, اور جو دل والا ہے اسے کیا کہا کہ کب سے سب سے کس لیے, اس لیے بھی کہ اقلہ ثمرۃ کہ اس کا ثمرہ کیا ہے سب سے کم ہے نا. جو آدمی اپنے ہاتھ سے تبدیل کر رہا ہے وہ تو سب سے بڑا درجہ ہے اس کا, اس نے برائی کو روک ہی دیا, ختم ہی کر دیا, ٹھیک ہے, برائی کو تبدیل ہی کر دیا, ورنہ وہ برائی پھیلتی کتنا اسے نقصان ہوتا, ٹھیک ہے, تو اس سے فائدہ زیادہ ہوا نا. اور جو اپنی زبان سے بیان کر رہا ہے اس سے بھی کم از کم کئی لوگوں کی اصلاح ہو جائے گی, کئی لوگ برائی کو برائی جانیں گے, کئی لوگ جو ہے اس برائی سے رک جائیں گے اس کی زبان سے سن کر, زبان کے استعمال سے, اس کے بیان کرنے سے, اس کے لکھنے سے. اور لکھنا بھی زبان کے اندر ہی ہے, خالی یہ زبان سے بولنا نہیں, لکھ کے آپ بتاتے ہیں, سوشل میڈیا کا آپ استعمال کر رہے ہیں. اور پھر فرمایا کہ بالقلب دل میں, کیونکہ یہ انسان کو اپنے آپ کو فائدہ ہے نا, اس سے عوام کو تو فائدہ نہیں, لوگوں کو تو فائدہ نہیں ہے نا اس سے. تو اس لیے کہا کہ یہ سب سے کمزور ترین درجہ ہے, ٹھیک ہے, کہ کم از کم انسان دل میں اس کو برا جانے. اب یہ حدیث ہے, اس میں فرمایا فلم نے کہ مثل القائم علی حدود اللہ, فرمایا مثل القائم اس کی مثال جو اللہ کی حدود پر قائم ہے, جو اللہ کے دین پر مضبوطی کے ساتھ قائم ہے, جو امر بالمعروف بھی کر رہا ہے, نہی عن المنکر بھی کر رہا ہے, برائی سے روک بھی رہا ہے, اس کی مثال کیا ہے؟ جو اللہ کی حدود کی پابندی کر رہا ہے, اللہ کے احکامات کی پابندی کر رہا ہے, والمدہن فیہا, اور اس میں مداہنت سے کام لینے والا, اس کی مخالفت کرنے والا, اس میں کمزوری سے کام لینے والا, اللہ کے حقوق کو ضائع کرنے والا, جو امر بالمعروف بھی نہیں کر رہا, نہی عن المنکر بھی نہیں کر رہا, بلکہ مداہنت سے کام لے رہے ہیں. مداہنت کہتے ہیں کمزوری کو ہے. تو فرمایا اب ان دونوں کی مثال کیا ہے, ٹھیک ہے, ان دونوں کی مثال ہے. تو گویا کہ اس سے پہلے جو امام صاحب نے 2 باب باندھے تھے وہ کیا تھے؟ امر بالمعروف کا حکم بیان کیا تھا. ایسے ہی ہے نا کہ جو نہیں کرتے اللہ کے عذاب کے مستحق بنتے ہیں. اور پھر امام صاحب نے یہ باب باندھا کہ درجات ہیں اس کے, ٹھیک ہے, امر بالمعروف کے اور برائی سے روکنے کے کیا ہیں درجات ہے نا. اب امام صاحب نے وہ بیان کرنے کے بعد اب یہ جو حدیث لے کے آئے کس لیے؟ اس میں امام صاحب نے مثال بیان کی ہے, ٹھیک ہے, یہ مثال ہے نا اس حدیث رسول میں کہ مثل القائم علی حدود اللہ والمدہن فیہا کی مثال کیا ہے. گویا کہ اس سے پہلے امام صاحب نے قاعدہ, حکم, اصول, ضابطہ بیان کر دیا, درجات بیان کر دیے, اور اب اس کی مثال لے کے آ رہے ہیں کہ کئی مرتبہ انسان کو اصول پڑھنے سے بات سمجھ ہے, مثال سے بات زیادہ سمجھ آ جاتی ہے, دل میں بیٹھ جاتی ہے, ٹھیک ہے. تو اب اس لیے امام صاحب جو ہے اس کی مثال لے کے آ رہے ہیں. فرمایا کہ مثل قوم, ایک قوم کی مثال, لوگوں کی مثال, استہموا علی سفینۃ فی البحر, استہموا جنہوں نے قرآن اندازی کی, علی سفینۃ ایک کشتی پر سوار ہونے میں, بیٹھنے میں, فی البحر سمندر میں, یعنی سمندر میں سفر کرنا ہے کشتی پر. انہوں نے قرآن اندازی کی کہ کون اوپر بیٹھے گا, کون نیچے بیٹھے گا, کون بلائی منزل پر ہوگا, کون نیچے والی منزل پر ہوگا. فَأَصَابَ بَعْضُهُمْ عَلَاهَا وَأَصَابَ بَعْضُهُمْ أَسْفَلَهَا, تو بعض جو ہے وہ اوپر والا حصہ ان کو مل گیا, اور بعض جو ہے وہ نیچے والا, وہاں ان کا بیٹھنا ان کو پورا نکل آیا. اب کیا ہوا؟ فَكَانَ الَّذِينَ فِي أَسْفَلِهَا, تو وہ لوگ جو نچلے والی منزل پر تھے, يَسْعَدُونَ فَيَسْقُونَ الْمَاءَ, تو وہ اوپر چڑھ کے جاتے ہیں پانی کے لیے, پانی, فَيَسْتَقُونَ الْمَاءَ, پانی طلب کرتے ہیں, پانی لے کے آتے ہیں, پانی لیتے ہیں. فَيَصُبُّونَ عَلَى الَّذِينَ فِي أَعْلَاهَا, تو جب وہ پانی لے کے آتے ہیں نا, فرمایا کہ وہ جو لوگ اوپر بیٹھے ہیں ان پر بھی پانی گر جاتا ہے. کہ لازم بات ہے سمندر میں سڑک تو روڈ تو نہیں ہے نا, وہ لہریں چل رہی ہیں, کشتی ڈول بھی رہی ہے, آدمی ڈگمگاتا بھی ہے, تو پانی گر رہا ہے ان پر, جو اوپر بیٹھے ہیں ان پر تکلیف ہوگی, انہیں بھی نا تکلیف ہو رہی ہے. تو کہا فَيَصُبُّونَ عَلَى الَّذِينَ, ان پر بھی بہا دیتے ہیں, گرا دیتے ہیں جو اوپر بیٹھے ہوئے ہیں. تو انہوں نے وہ تنگ آ گئے, جن پر پانی بار بار گر رہا ہے وہ کیا ہوئے؟ فَقَالَ الَّذِينَ فِي أَعْلَاهَا, تو انہوں نے کہا جو اوپر بیٹھے ہوئے ہیں, لَا نَدَعُكُمْ, اب ہم تمہیں اوپر نہیں آنے دیں گے, ہم تمہیں نہیں چھوڑیں گے. کہ تَصْعَدُونَ, تم بار بار اوپر چڑھتے ہو, اوپر آتے ہو, فَتُؤْذُونَنَا, اور ہمیں تکلیف دے رہے ہو, ہم اذیت میں ہیں, تکلیف ہے تم سے. تو فَقَالَ الَّذِينَ, کہا ان لوگوں نے, فِي أَسْفَلِهَا, انہوں نے کہا ٹھیک ہے
تمہیں تکلیف ہو رہی ہے تو ہم کیا کرتے ہیں, پانی تو ہمیں چاہیے ہی چاہیے پانی تو, فَإِنَّا نَنْقُبُهَا فِي أَسْفَلِهَا, تو ہم نیچے ہی سوراخ کر لیتے ہیں, نیچے ہی کشتی میں ہم سوراخ کر لیتے ہیں, فَنَسْتَقِي, وہیں سے پانی لیں گے, تمہیں تکلیف ہو رہی اوپر نہیں آئیں گے. فرمایا فَإِنْ أَخَذُوا عَلَىٰ أَيْدِيهِمْ, اگر یہ سارے مل کر ان کو روکیں گے نہیں سوراخ کرنے سے کشتی میرے اوپر والے ہیں, فَمَنَعُوهُمْ, ان کو اگر منع نہیں کریں گے, اگر منع کریں گے تو نجو جمیعا, سارا ہی بچ جائیں گے, کشتی ڈوبے گی تو نہیں نا. اگر ان کو روک دیں گے سوراخ کرنے سے, منعوہم, ان کے ہاتھ پکڑ لیں گے تو نجات پا جائیں گے. لیکن وَإِن تَرَكُوهُمْ, اگر ان کو چھوڑ دیا ایسے ہی, بس ٹھیک ہے تم سوراخ کر لو, ہمیں تکلیف نہ دو, ہم آرام سے بیٹھے, تو غرقوا جمیعا, سارے کیا ہو جائیں گے, غرق ہو جائیں گے. تو اس حدیث میں بہت ساری باتیں, بہت سارے مسائل ہیں. ایک تو اس حدیث میں یہ پتہ چلا کہ سمندر میں سفر کرنا کیا ہے, جائز ہے. ہاں لیکن یہ سفر وہ ہو جو انسان کا کیا کہتے ہیں اس کو حاجت ہو, ضرورت ہو, تب. سمندر میں سفر جو ہے بعض اور نصوص میں بھی آتا ہے یہ انسان جو ہے کیا کہتے ہیں انجوائمنٹ کے لیے نہ ہو, ٹھیک ہے. سمندر سفر جو انتہائی خطرناک ہوتا ہے, تو سمندر کا سفر جو ہے انسان کو اگر حاجت ہو تو انسان کر سکتا ہے, سفر ضرورت ہو تو کر سکتا ہے. حضور ویسے بھی حضور میں ٹرانسپورٹ تو نہیں تھی نا, گدھے ہوتے تھے, چیزیں ہوتی تھیں, اونٹ ہوتے تھے, تو سمندر کا سفر ہے. اس سے دوسری بات پتہ چلا یہ کہ قرآن اندازی کا جائز ہونا. قرآن اندازی کیا ہے, اگر کسی مسئلے میں جو جائز مسئلہ ہے, ایسا ہے لوگوں کا اختلاف ہو گیا, لوگ زیادہ, تو قرآن اندازی کر کے فیصلہ کر سکتے ہیں. قرآن اندازی کرنا کیا ہے, جائز ہے. جس طرح کہ پڑھا ہوا ہے آپ نے, نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جب بھی سفر کرتے, جہاد کے موقع پر کسی اور جنگ وغیرہ جا رہے ہوتے تھے, تو اپنی ازواج میں قرآن اندازی کرتے تھے, ٹھیک ہے. اللہ اکبر. اب یہاں اگلی بات پتہ چلی, یہاں پر جو بہت بڑا مسئلہ ہے آج کل کا, آج کل کے دور کا, وہ کیا ہے, صبر نہیں ہے ہم لوگوں میں. صبر ہے, ہم تکلیف برداشت نہیں کر سکتے, ٹھیک ہے. اور صبر کے بغیر تو کچھ بھی نہیں ہوتا, علم بھی نہیں آتا. دیکھیں نا, علم حاصل کرنے کے صبر نہیں ہوتا ہم سے. ہم 8 سال صبر نہیں کر پاتے, 2 سال یہاں پڑھا, اگلے سال وہاں چلے گئے. ثم خیرہ, ادھر بڑا اچھا ایسا, ادھر سسٹم بڑی خیر ہے, آگے 2 سال پڑھے, پھر آگے نکل گئے, ثم خیرہ, ادھر خیر ہے, ادھر ٹھیک ہے, ادھر کھانا اچھا ملتا ہے, وہاں یہ ہے, وہ ہے. تو بہرحال صبر نہ کرنا یہ بہت بڑی بیماری ہے, اور صبر کے بغیر کچھ بھی نہیں ہوتا, حاصل نہیں ہوتا. بالصبر والیقین تنال الامامۃ فی الدین. بھائی امامت انسان کو کب ملتی ہے, صبر سے, ٹھیک ہے. صبر کرنے سے انسان کو امامت ملتی ہے, درجات ملتے ہیں, عزت ملتی ہے, مقام ملتا ہے. آج گھر کے گھر اجڑ رہے ہیں, معاشرے کے معاشرے تباہ ہو رہے ہیں, وجہ وجہ کیا ہے, یہی ہم تکلیف برداشت نہیں کر پاتے, صبر نہیں ہوتا. اور حدیث میں بھی کیا ہے, وہ جو اوپر لوگ بیٹھے ہیں ان سے تکلیف برداشت نہیں ہو رہی کہ یہ بار بار پانی لینے آ رہے ہیں, پانی ہم پہ گر رہا ہے. اگر وہ صبر کر جائیں تو وہ نیچے سوراخ ہی نہ کریں. اگر وہ تھوڑی سی تکلیف برداشت کر لے, صبر کر لے, تو ان کو نیچے سوراخ کرنے کی ضرورت ہے نہ پڑے, ٹھیک ہے. تو صبر بڑی اہم چیز ہے. اس کے بعد کیا فرمایا, اگلے آخر جو ہمارے باب سے متعلقہ ہے, ٹھیک ہے, تغیر المنکر بالید. فرمایا اگر وہ ان کے ہاتھوں کو پکڑ لیں گے, روکیں گے, فَإِنْ أَخَذُوا عَلَىٰ أَيْدِيهِمْ, اگر ان کے ہاتھوں کو پکڑیں گے, روکیں گے, انہیں منع کریں گے, منعوہم, انہیں روک دیں گے, تو نجو جمیعا, سارے کیا ہو جائیں گے. تو یہ ہے تغیر المنکر بالید. کیا ہے تغیر المنکر ہے, یعنی یہاں پر انہیں یہاں پر خالی زبان سے نہیں روکنا ہے, زبان سے روکنا تو مانے نہ مانے کیا بتا, تو یہاں پر ہاتھ سے روکنا ہے, ورنہ تو سارے ڈوبے غرق ہوں گے نا, ٹھیک ہے. تو ان کو ہاتھ سے روکیں, منع کریں ان کو. اگر یہ کریں گے تو نجات پائیں گے, اگر چھوڑ دیں گے تو اس سے یہ بھی پتہ چلا اگر عمل بالمعروف نہیں ہوگا اور نہیں منکر نہیں کریں گے تو اللہ کے عذاب کے مستحق ہوں گے. پتہ چلا کہ جو امر بالمعروف نہیں کرتا اور نہیں منکر نہیں کرتا تو وہ اوپر سے نیچے آتا ہے, وہ غرق ہوتا ہے, وہ ڈوبتا ہے, وہ بچتا نہیں ہے. تو گویا کہ امر بالمعروف جو ہے, نہیں منکر جو ہے, یہ کرنے سے معاشرے بچ جاتے ہیں, قوموں کی قومیں بچ جاتی ہیں, محفوظ ہو جاتی ہیں. جب قوم کے اندر کوئی ایسا شخص ہو جو فاسق کو, فاجر کو, ظالم کو روکنے والا ہو, اس کو منع کرنے والا ہو, تو بھئی وہ سارے اللہ کے عذاب سے نجات پا جاتے ہیں. اگر کوئی ایسا ہو ہی نہ, وہ کہے ہمارا مسئلہ تو نہیں ہے, مجھے کیا لگے اس سے, وہ کر رہا ہے, میری پرابلم تو نہیں ہے, تو وہ سارے ہی پھر اس عذاب کے کیا ہوتے ہیں, بلکہ ایسے حالات میں
جو شخص برائی نہیں بھی کر رہا ہوتا وہ بھی اللہ کے عذاب کا نشانہ بن جاتا ہے. فرمایا کہ وَاتَّقُوا فِتْنَةً لَا تُصِيبَنَّ الَّذِينَ ظَلَمُوا مِنْكُمْ خَاصَّةً, اس فتنے سے بچو جو تم میں سے صرف ظالموں کو نہیں پہنچے گا بلکہ ساروں کو آئے گا. جب تم امر بالمعروف نہیں کرو گے, نہیں منکر نہیں کرو گے, تو جو اس سے فتنہ آئے گا, جو عذاب آئے گا, جو مشکلات آئیں گی, جو اللہ کی پکڑ آئے گی, وہ ساروں پہ آئے گی. پھر جو نہیں برا, جو وہ واقعہ پڑا ہوا اپنے بنی اسرائیل والا, جن پہ عذاب آیا تھا, 3 گروہ تھے نا ان کے, ٹھیک ہے, جو مچھلی کا شکار کرتے تھے, 3 گروہ تھے, ان میں سے ایک ان کو روکتا تھا, اور ایک نے کیا کہا, ہمیں کیا لگا اس سے, اللہ ان کو عذاب, اللہ ان کو تباہ کرے گا. تو بعض مفسرین نے لکھا کہ وہ بھی عذاب میں ہلاک ہو گئے, ان کا ذکر تو نہیں ہے نا, تو بعض نے لکھا کہ وہ بھی ہلاک ہو گئے. تو بہرحال اللہ امر بالمعروف کرنا اور نہی منکر کرنا یہ انتہائی لازمی ہے, اور خاص کر فتنوں کے ایام میں. کتاب الفتن ہے نا, تو خاص کر رہے فتنوں کے ایام میں جو ہے انسان کم از کم اپنے حصے کا خیر والا کام کرے, اپنے حصے کا بھلائی, اور کرنا بھی کس طرح, سٹیپ بائی سٹیپ, ٹھیک ہے, حالات کے مطابق. جس کا یہ نا الٹا, کئی لوگ کام کرتے ہیں ملک کا الٹا نقصان ہو جاتا ہے, کیونکہ وہ طریقے سے نہیں کر رہے ہوتے نا, وہ اپنے حساب سے لگے ہوتے ہیں. وہی حساب کے مطابق ہوتا ہے, حالات کے مطابق دیکھا جاتا ہے. اللہ اکبر. چلیں اگلا باب کیا ہے, افضل الجہاد. هذا وصلی اللہ وسلم علی نبینا محمد وآلہ وصحبہ الطیبین الطاہرین. قيد بحبلك ما تصيد إن يجمعوا مالا